السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خرم اعجاز۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور صبح عطا فرمائی۔ اس وقت فجر کے 6 بجے ہیں، تو آئیے اپنا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ امید ہے آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے اور اس وقت آپ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو آئیے آپ کو فجر کی نماز کے لیے ڈائریکٹ مسجد میں لے چلتے ہیں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ فجر کی نماز مکمل کرنے کے بعد میں گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ اب کچھ دیر انشاءاللہ گھر میں جا کر تلاوت کلام پاک ہوگی۔ اس کے بعد میں ایز یوزول جیسے میرا معمول ہے کہ صبح کی سیر کے لیے انشاءاللہ جانا ہے، تو مزید آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ ماشاءاللہ صبح کا کتنا پیارا نظارہ ہے۔ یہ ایک طرف چاند ہے، بالکل معمولی سا شیڈو سا نظر آ رہا ہے۔ یہ غروب ہو رہا ہے اور میرے رب کی شان دیکھیے، دوسری طرف یہ سورج ہے، ماشاءاللہ یہ طلوع ہو رہا ہے، اور بالکل اپوزٹ سائیڈ میں بالکل اپوزٹ سائیڈ میں آمنے سامنے ہے یہ انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ کوئی طلوع ہو رہا ہے اور کوئی غروب ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے۔ ہم اس دنیا کے شغل میلے میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار کے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی اچھی ہے، با مقصد ہے، با معنی ہے، اس کے کوئی مقاصد ہیں، اس کے کوئی اہداف مقرر کیے ہوئے ہم نے، تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی زندگی عطا فرمائے۔ اگر بے معنی زندگی ہے کہ دن کو دفتر گیا یا اپنی مزدوری کی یا دکان چلائی یا جو بھی روزگار کیا، اور رات کو آ کے بستر پہ لیٹ گیا اور صبح 7-8 بجے دوبارہ اٹھ گیا، تو اس طرح کی زندگی کا کچھ مقصد سمجھ نہیں آ رہا۔ اور دیگر یہ کیا کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، لوگوں کا حق مارا، حرام مال کمایا، تلخ کلامی کو اپنا معمول بنا لیا، اپنی زبان کو اچھا نہ کیا، تو اس طرح کی زندگی بھائیو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کا مقصد بنائیں کہ آپ نے جتنا بھی جینا ہے خود کو بے سکون کر کے دوسروں کو آرام مہیا کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے آپ نے جھکے رہنا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ایسی زندگی مانگو، کیونکہ بے معنی زندگی تو جیسی بھی ہو گزر ہی جانی ہے۔ 60-70 سال جو بھی ہیں گزر جانے ہیں، لیکن اگر کسی مقصد کے تحت نہ ہوئی تو کل اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے 60-70 سال کی زندگی عطا کی تھی، تو نے اس زندگی میں کیا کیا؟ تو پھر ہمیں جواب دینا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے زندگی کا ایک ایک پل گزارو
اس کا بھی احتساب کرو کہ میں نے اس پل کو ضائع کیا یا کسی اچھے مقصد میں لگایا۔ تو صبح اٹھنا، واک کرنا، اپنی صحت کا دھیان دینا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جب آپ صبح صبح واک کے لیے اٹھتے ہیں تو نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، آپ تلاوت کلام پاک بھی کر لیتے ہیں۔ جب آپ خود ہیلدی ہوں گے تبھی آپ کسی کی ہیلپ کر سکیں گے۔ دیکھیے، اس کی میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ آپ میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی ہیلپ کرے، نیڈی پرسنز کی ہیلپ کرے، اسے فائنینشیل سپورٹ کرے، اسے مورل سپورٹ کرے، ہر طرح کی سپورٹ۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کو پیسے دینے کے لیے آپ کی جیب میں پیسے ہونا لازمی ہے۔ اس لیے حلال رزق کے لیے ہر وقت لگے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اور اس حلال رزق میں سے اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اپنی بہنوں کی مدد کریں، ہر طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ میں شاید اپنی عقل کے مطابق میں غلط ہی کہہ رہا ہوں، میں جو مثالیں دے رہا ہوں میں غلط دے رہا ہوں، لیکن میرا فرض بنتا ہے حضور علیہ السلام کا امتی ہونے کی نسبت سے کہ میں امت کی اصلاح کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق کچھ نہ کچھ بات کرتا رہوں۔ اللہ نے یہ زبان فضول گوئی کے لیے نہیں دی، جبکہ اپنی حمد و ثنا کے لیے، اپنے آقا کی حمد و ثنا کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے اور اچھی باتیں اس زبان سے نکالنے کے لیے یہ زبان عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ پارٹس آف باڈی دیے ہیں، ان کا کل حساب ہوگا کہ ہمارا دل کس کی یاد میں لگا رہا۔ اگر تو وہ دل اچھی سوچ میں رہا، نیت ہماری ٹھیک رہی، اپنے رب سے ڈرنے والا دل ہوا، حضور سے محبت کرنے والا دل ہوا، اور اس میں حسد نہ ہوا، نفرت نہ ہوئی، بغض، اناد، کینہ، اس سب سے پاک ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس دل کو بھی بری کر دے گا۔ وگرنہ ہمارا ہر ایک عضو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جائے گا اور اس کا حساب دینا پڑے گا ہمیں۔ میری باتیں شاید اتنی پختہ نہ ہوں، اور واقعتاً اتنی پختہ نہیں ہے، کیونکہ میں نہ ہی کوئی عالم ہوں، نہ ہی میں کوئی اتنا لائق انسان ہوں، میں عام سا انسان ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، اور کوشش کرنی بھی چاہیے کہ کسی تک اچھی بات ڈیلیور کرنی چاہیے۔ یہ میرے رب کے صبح صبح نظارے ہیں۔ ابھی یہاں پہ نا صبح صبح ٹیمپریچر 0 ہونے کی وجہ سے کورا بھی پڑ جاتا ہے، ہم اسے مقامی زبان میں کورا کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی برف ہوتی ہے، مطلب 0 ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے یہ وائٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارا، یہ کورا ہے۔ لیکن ابھی جو سورج اوپر آئے گا، سورج کی حرارت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ میلٹ ہو جائے گی۔ میرا اینڈنگ پوائنٹ بھی آنے والا ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو کھمبا نظر آ رہا ہے، یہ میرا اینڈنگ پوائنٹ ہے۔ آج سے نہیں، تقریباً یہ 6-7 سال سے میرا اینڈنگ پوائنٹ چل رہا ہے۔ میں یہاں تک آتا ہوں، یہاں سے آگے اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کیونکہ دفتر جانا ہوتا ہے، اور یہ روٹ بھی کافی لمبا ہے، 4 کلومیٹر آپ نہیں اتنا چل سکتے، انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ یہ میرا اینڈنگ پوائنٹ ہے، اور یہاں سے ہی میرے ولاگ کا اینڈ ہوتا ہے۔ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے رہیں، اور دوبارہ میری گزارش آپ یہ یاد رکھیں کہ صبح اٹھنے کی کوشش کریں، نماز اور ورزش کو اپنا معمول بنائیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہاں کی عافیت اور رحمت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔